خصوصیات جو کہ اس کے نام اور شخصیت کا خاصہ تھیں: شرمیلا سا، تقریباً خوف زدہ، عمر بھر اس کے چہرے پر یہ تاثر قائم رہا۔ جب کبھی بھی آپ لوگوں کی زندگی میں ناکامیاں اور محرومیاں نہ ختم ہونے والی گزرگاہ کا روپ اختیار کر لیں تو ایک مرتبہ ڈیگو میراڈونا کی زندگی کے متعلق ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس کے متعلق پڑھنے کے بعد آپ کو اس کی زندگی سے ایک ایسی انسپریشن ضرور ملے گی جو ناکامیوں اور محرومیوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک نئی روح پھونک دیں گی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ڈیگو میراڈونا کی زندگی کے مشکل اور عروج بھرے دور دونوں کا تذکرہ ہوگا۔ ڈیگو آرمانڈو میراڈونا کا جنم ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس کے مضافات میں ایک کچی آبادی ویلا فیوریتو میں 30 اکتوبر 1960 کو ہوا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس وقت مکانات گر رہے تھے۔ کوئی بھی کوڑا کرکٹ جمع کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ منشیات اور بدامنی نے اپنا ڈیرا جما رکھا تھا۔ یہ غربت اور افلاس کا دور چل رہا تھا جب ڈیگو میراڈونا نے اپنی زندگی کا پہلا سورج دیکھا۔ میراڈونا کا والد ایک فیکٹری میں مزدور کی حیثیت سے کام کرتا تھا تاکہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اس کے ساتھ میراڈونا کی والدہ گھر میں میراڈونا سمیت اپنے 7 بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ڈیگو میراڈونا کو اپنے بچپن کے دنوں میں والدہ کا رویہ بہت فکر مند کر دیا کرتا۔ جب اس کی والدہ کو عین کھانے کے وقت پیٹ میں شدید درد شروع ہو جاتا اور وہ درد اتنا سخت ہوتا تھا کہ وہ کھانا کھائے بغیر ہی اٹھ جایا کرتی تھی۔ بقول میراڈونا وہ یہ سب اس لیے کرتی تھی کیونکہ گھر میں اس وقت کھانا بہت کم ہوتا تھا اور اس کھانے سے کوئی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتا تھا، لہٰذا اس کی ماں اپنے حصے کا کھانا اپنے بچوں پر قربان کر دیتی تھی۔ ایک اور قربانی جو میراڈونا کے والدین نے اس کے لیے دی وہ تھی اس کی تیسری سالگرہ کے موقع پر ایک فٹ بال کا گفٹ۔ یہ وہی فٹ بال تھی کہ جس کے ساتھ فیوریتو کی گلیوں میں میراڈونا نے فٹ بال کی بے مثال ٹیکنیک سیکھی۔ یہ وہی بال تھی کہ جس کے ساتھ میراڈونا نے بچپن میں فٹ بال کھیلنا شروع کی اور اسی کھیل نے آگے چل کر میراڈونا کو صدی کا بہترین فٹ بالر ہونے کا اعزاز دلوایا۔ میراڈونا کو جلد ہی یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ بال اس کا اور اس کی فیملی کا مستقبل سنوار دے گی۔ نوجوان ڈیگو کے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ فٹ بال کھیل کر اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کا آنے والا کل سنوار سکے۔ مگر اس بھوک اور افلاس کی زندگی سے نکلنے کے لیے ٹیلنٹ کافی نہ تھا، بلکہ اس کے لیے سخت محنت اور بھرپور عزم درکار تھے۔ مگر ڈیگو نے تو اس سے بھی اضافی کچھ خاص دکھایا جب اس نے پہلا فٹ بال کلب ارجنٹینوز جونیئر جوائن کیا۔ 8 سالہ میراڈونا اپنے کلب کے ہم عمر بچوں سے کافی زیادہ صحت مند تھا، مگر وہ ابھی بھی قد کے لحاظ سے باقی بچوں سے چھوٹا تھا۔ کلب کا کچھ مینجمنٹ سٹاف تو میراڈونا پر یہ الزام بھی لگاتا کہ اس نے اپنی عمر کم لکھوائی ہوئی ہے اور وہ میراڈونا کو ایک نوعمر یعنی ٹین ایجر بونا تک کہہ دیتے تھے۔ یہاں تک کہ کلب کے لوگوں نے میراڈونا کے والدین سے زبردستی اس کا برتھ سرٹیفکیٹ مانگا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ وہ واقعی 8 سال کا تھا۔ اس ثبوت کے بعد میراڈونا اب بلا خطر اپنے کلب میں فٹ بال پر دھیان دیتا تھا۔ اسے اپنے کھیل میں اس قدر نکھار پیدا کیا کہ مخالف ٹیم کا کوئی بھی ڈیفینڈر اس سے بال نہیں چھین سکتا تھا۔ اس کے پیروں اور ٹانگوں کی طاقت نے اسے مخالف ٹیم کے بچوں کے والدین کی نظروں میں عوامی دشمن بنا ڈالا تھا۔ ان لوگوں کو اس بات سے شدید نفرت تھی کہ کیوں کر میراڈونا اتنے غیر معمولی چھوٹے قد اور اتنی غریب فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کے بچوں سے زیادہ اچھا کھیلتا تھا۔ لوگ میراڈونا کی توہین کرتے ہوئے یہاں تک کہتے کہ گندے چوہے کی سیاہ جلد، اسے مار ڈالو۔ مگر نوجوان میراڈونا اس سب کا جواب میدان میں اپنی فٹ بال سکلز کے ذریعے سے دیتا تھا۔ اس کا صرف ایک مقصد تھا اور وہ تھا میدان میں آ کر گول کرنا۔ میراڈونا کا پہلا کوچ اس بات کا قائل تھا کہ نفرت نے میراڈونا کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کیا تھا۔ فٹ بال نے میراڈونا کو اندرونی طور پر بدل دیا۔ وہ ایک قدرتی فاتح کے طور پر ابھر کر دنیا کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ 12 سال کی عمر میں
سوڈا کی خاطر اتنا ہی مقابلہ کرتا تھا جتنا کہ 25 سال کی عمر میں اس نے ورلڈ کپ جیتنے کے لیے کیا۔ میراڈونا کی غیر معمولی صلاحیتوں نے کلب کے کوچز کو اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کیا۔ انہوں نے میراڈونا کی صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے اس کا تربیتی سیشن دگنا کر دیا۔ جوں ہی میراڈونا 15 سال کا ہوا تو اس کے کلب نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اسٹیڈیم کے پاس ہی ایک اپارٹمنٹ میں رہائش فراہم کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ بآسانی اپنی ٹریننگ کر پائے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب ڈیگو کو اپنی زندگی کا پہلا تنخواہ کا چیک یعنی پہلا پے چیک ملا۔ اپنی اس کمائی پر اسے کافی فخر تھا، لہٰذا اس کمائی کے ذریعے سے اس نے اپنے والدین کو ٹی وی خرید کر دیا۔ سال 2005 میں ڈیگو کے چھوٹے بھائی لالو میراڈونا نے ایک میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ 15 سال کی عمر میں ڈیگو ہمارے لیے ایک اور باپ کی طرح بن گیا۔ اس نے ہماری روزمرہ کی زندگی کو بہت زیادہ آرام دہ بنایا۔ اپنی 16ویں سالگرہ یعنی 16th برتھ ڈے سے 10 دن پہلے میراڈونا تاریخ کا کم عمر ترین پلیئر بنا جس نے ارجنٹائن فرسٹ ڈویژن میں کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا۔ کراؤڈ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا نام لے رہا تھا۔ کراؤڈ پر آنے کے چند لمحوں بعد ہی میراڈونا نے ایک حریف کو خوبصورت ریسیو کیا۔ اب تو کراؤڈ نے خوشی کے مارے ڈیگو کا نام اور زور زور سے پکارنا شروع کر دیا۔ میراڈونا نے اپنی 16ویں سالگرہ کے 2 ہفتوں بعد اپنا پہلا پروفیشنل گول سکور کیا۔ ارجنٹینا کو میراڈونا کے روپ میں دنیا کا بہترین، باصلاحیت اور ٹیلنٹ سے بھرپور فٹ بالر مل چکا تھا۔ ڈیگو نے اپنی کامیابی نفرت سے کھینچی۔ اس نفرت نے نہ صرف اسے اور زیادہ متحرک کیا بلکہ اس کے نام پیدا کرنے اور کچھ کر گزرنے کی لگن میں الٹا اس کی حوصلہ افزائی کی۔ میراڈونا نے تقریباً غربت اور نفرت سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے ابھی کامیابی کے پہاڑ عبور کرنے ہیں تاکہ وہ اپنے خاندان کو غربت سے بچا سکے۔ اس کو اس بات پر شدید غصہ آ جاتا جب کوئی اسے کہتا کہ اس کے محلے کے سب بچے گندے، جاہل اور بیکار ہیں۔ وہ اپنی خارج شدہ آبادی کا نمائندہ بننا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی بیمار نہ ہوا اور خود کے زخمی ہونے کے باوجود بھی کھیلتا رہا۔ ڈیگو میراڈونا اپنی پوری زندگی کے لیے اپنے ماضی سے، دھوکہ دہی سے، اپنی نازک صحت سے اور نشے سے زخمی رہا۔ وہ ہمیشہ زخمی رہتا تھا لیکن اس نے کبھی کھیلنا نہیں چھوڑا، اور جب جب ڈیگو کھیلا تب میراڈونا جیت گیا۔ باقی سب تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ جہاں میراڈونا کے تاریخ پہلو کے بارے میں ہمیشہ کچھ شکوک و شبہات ہوں گے، وہیں جب بھی آپ ڈیگو میراڈونا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو 2 چیزیں 100% یقینی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ فٹ بال کو پوری جان سے پیار کرتا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس نے واقعی اپنی اندرونی بچے کو کبھی نہیں کھویا، کیونکہ یہ اس کی وہ طاقت تھی جس نے اسے کبھی بھی امید کا دامن چھوڑنے نہ دیا۔ دنیا کا یہ عظیم فٹ بالر 25 نومبر 2020 کو اپنے مداحوں کو افسردہ چھوڑ کر چلا گیا، مگر فٹ بال اور شائقین فٹ بال میراڈونا کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور جب جب فٹ بال کا ذکر ہوگا ڈیگو میراڈونا کا نام سر فہرست اور سنہری حروف میں ضرور لکھا جائے گا۔